بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گورنر کا ولی اللہ بننے کا واقعہ۔ ایک گورنر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت عطا کر دیں، چاہے اس کو مفت میں دے دیں یا چاہیں تو قیمت طلب کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قیمت مانگیں گے تو تم دے نہیں سکو گے، اگر مفت میں دے دیں تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا، پھر جو آپ فرمائیں گے میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کچھ عرصہ رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو نعمت عطا کر دیں گے۔ کئی ماہ کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا، فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا، اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی۔ ایک تو گندک کی بدبو اور دوسرے خریدنے والے عوام الناس کی بحث و تکرار سے گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوتی۔ ایک سال عرصہ گزرا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت ایک سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم دن گنتے جا رہے ہو، جاؤ ایک سال دکان اور چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گورنر صاحب آپ کا دوسرا سال مکمل ہو گیا ہے۔ عرض کیا، پتہ نہیں۔ حضرت نے کشکول ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر نعمت کے طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، ورنہ جس راستے سے آئے ہو ادھر سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کشکول ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور آگے ہاتھ بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، کام چور، شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے؟ جاؤ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور قہر درویش برجان درویش والا معاملہ۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ پورا سال فقیری میں گزار دی اور کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے جھڑکیاں دیں۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گورنر صاحب کے دل سے عجب اور تکبر نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ ایک سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی وقت نہیں اور مانگنا ہو تو مخلوق کی بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر کہا کہ گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، شبلی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے معاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر اب ان کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہوتی گئیں۔ چند ماہ کے اندر اندر احوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شبلی، آپ نہاوند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، آپ نے کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ کسی کا حق آپ نے پامال کیا ہے۔ آپ نے فہرست بنانا شروع کی۔ حضرت کی توجہات تھی، چنانچہ 3 دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو۔ جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی۔ بعض نے تو جلد معاف کر دیا، لیکن بعض نے کہا، تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔
بعض نے کہا ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرنے اور اس سے بخشواتے رہے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا۔ میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت کے تار و پود بکھر گئے، معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو کر خزینہ بن گیا اور آپ عارف اللہ بن گئے۔ آپ کا نام حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔